وعليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی ہے کھانے پینے کے متعلق۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ اب تک احادیث پاک سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ احادیث پاک کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ آخری 2 حدیث پاک آپ حضرات بڑی توجہ سے سن لیں، اس کے بعد کھانے پینے کے سلسلے میں مسائل فقہ بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک ابو داود وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانے میں مکھی گر جائے، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ اور ہم کیا کرتے ہیں بتائیے؟ چائے میں اگر مکھی گر جائے تو ہم چائے پیتے ہی نہیں، دودھ میں مکھی گر جائے تو دودھ پیتے ہی نہیں، اسی طرح کھانے میں، سالن میں، شوربے میں مکھی گر جائے تو ہم پیتے ہی نہیں، کھاتے ہی نہیں، اس کو سرے سے بدل دیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے دیکھیے، سنیے آپ۔ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے یعنی مکھی کو غوطہ دے دو، غوطہ ڈبو دو پورا اندر، چاہے چائے ہو، دودھ ہو، پانی ہو یا شوربہ سالن وغیرہ ہو، اور غوطہ دے کر یعنی ڈبو کر پھینک دو، کیونکہ مکھی کے ایک بازو میں یعنی ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے، دوسرے پر میں شفا ہے۔ تو گری ہوئی مکھی کو ویسے ہی پھینک دینا، ہو سکتا ہے وہ بیماری کی طرف سے گری ہو، تو اس وجہ سے اسے پورا غوطہ دینا ہے تاکہ شفا والا پر بھی کھانے میں گر جائے، تو اب وہ بیماری انشاءاللہ العزیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے، یعنی جس بازو میں شفا ہے اسی بازو سے مچھی بچاتی ہے، اس سے بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہذا پوری مکھی کو غوطہ دے دو اور اس کے بعد نکال کر پھینک دو۔ آخری حدیث پاک ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، دانتوں میں کچھ رہ جائے، ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہوگا شاید، عموماً گوشت وغیرہ کے ذرات رہ جاتے ہیں، اگر گوشت نہ بھی کھائے تو دیگر کوئی بھی شے کھانے میں کچھ نہ کچھ دانتوں میں رہ جاتا ہے، تو جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو پھر تھوک دے، یعنی دانتوں میں جو ذرات ہے نا، اگر خلال یعنی جس کو باریک کاڑی کہتے ہیں جو پان کی آتی ہے، تو اگر خلال کے ذریعے نکالا جائے تو اب اسے دوبارہ کھانا نہیں ہے، چبانا نہیں ہے، نگلنا نہیں ہے، اسے پھر پھینک دینا ہے، چاہے وہ کتنی بھی اچھی چیز ہو، جیسے بکرے کا گوشت ہو، کاجو بادام کا ٹکڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اسے نکال کر پھینک دے، تھوک دے، اور زبان سے نکالے تو نگل جائے۔ اگر زبان ہی سے آپ زبان پھیر کر ہی نکال رہے تو پھر نگل لیں، کوئی حرج نہیں ہے نا، ہوتا ہے کسی کسی میں بھی کمال ہوتا ہے کہ خلال سے نہیں زبان ہی سے نکل جاتا ہے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، یعنی اس طرح جو مسئلہ بتایا گیا، جو حدیث پاک میں بتایا گیا، جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں، نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔ یہ احادیث پاک اس سلسلے میں اب تک ہم نے اور آپ نے سماعت کی، انشاءاللہ العزیز کل سے اب مسائل فقہ بیان ہوں گے، جو بڑے کھول کھول کر مسائل بتائے جائیں گے، اور کھانے پینے کے متعلق ایسے ایسے مسائل ہوں گے کہ آپ سن کر اور جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر، یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ایسے کھا رہے تھے، ہم تو ایسے پی رہے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز بڑی توجہ سے آپ حضرات سنیں گے تو بہت علم میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ واللہ تبارک و تعالی ان احادیث پر ہمیں آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔